الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی آیت تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے سنی ہوئی کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ اسی طرح مختلف رفقا کے اوپر میری نظر پڑی ہے، کراچی سے میرے ساتھی عتیق الرحمان الوی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں سب کو خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ یہ جو وحی الہی ہے، رسول اللہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، رسول اللہ کا قول وحی ہے، رسول اللہ کا قول حکم قطعی ہے، رسول اللہ کا قول فیصل ہے، رسول اللہ کے قول کے آ جانے کے بعد ان کا قول دین اور شریعت بن جاتا ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن چند ایک اشارہ کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج کر رہے ہیں اور حج کی بہت سی فضیلتوں کو بیان کیا تو صحابی کے ذہن میں خیال آیا، افی کلی عامن یا رسول اللہ۔ جھنگ سے میرے ساتھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں دیکھ رہا ہوں آئے ہیں، عبدالرشید بھائی، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فضیلت بیان کی، ایک صحابی کے دل میں خیال آیا، فی کلی عامل یا رسول اللہ، کیا حج اتنا جو نیک عمل ہے، اتنا جو بزرگی والا عمل ہے، کیا ہر سال کے لیے امت کے اوپر فرض ہے؟ تو رسول اللہ نے اوائڈ کیا، اس کے سوال کا جواب نہ دیا، اعراض کیا، پھر سوال کیا، پھر اعراض کیا، پھر سوال کیا، پھر اعراض کیا۔ کچھ وقت گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہاں ہے وہ سوال کرنے والا، اس کو بلایا جائے۔ بعض روایات میں ان کا نام یعلا بن امیہ بھی آتا ہے کہ یعلا کو بلایا جائے۔ وہ آئے تو رسول اللہ نے کہا، کیا پوچھتے تھے؟ کہا، میں پوچھتا تھا افی کلی عامل یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال کے لیے فرض کر دیا گیا ہے امت کے اوپر، جتنے آپ فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا عقیدہ اور منہج بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ چند باتیں اگر آپ یاد کر لیں گے تو انکار حدیث کے سارے فلسفے گر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو قلت نعم، اگر میں کہتا جی ہاں، نون عین میم اور اردو زبان میں جی ہاں، اگر میں کہتا ہاں، لواجبت، تو میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، اور اگر فرض ہو جاتا تو مستطاعتم، تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ یہ آپ کا اور میرا منہج ہے، جس کے اوپر آج انکار حدیث کا پورا ایک محل ریت کے گھروندے کے مانند تیار کیا گیا۔ یہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے، یہ وحی الہی نہیں ہے، یہ وحی الہی کی قسم ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک میں مردار کو حرام قرار دیا کہ حلال قرار دیا؟ حرام۔ اب آپ کسی بھی منکر حدیث سے پوچھ لیجئے، آپ مچھلی تناول فرمائیں گے، کہے گا بڑے شوق سے کھاؤں گا۔ بھائی قرآن میں تو مردار حرام ہے، آپ مچھلی کس اصول پہ کھائیں گے؟ آپ قرآن پاک میں سے مچھلی کی حلت، سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، سارے، وہ قرآن پاک سے مچھلی کو حلال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا مردار حلال ہے۔ اور مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو مرتی ہے کہ ذبح ہوتی ہے؟ وہ جب مر جاتی ہے